अस्सलाम वालेकुम। मुनफरिद तज्जियों के प्रोग्राम मेरे मुताबिक में खुश आमदेद। मैं हूं मरियम जफर और हमारे साथ है जनाब हसन निसार। हसन साहब, वजीर आज़म इमरान खान ने मंडी भाउद्दीन में बड़ा जलसा किया है। कुछ लोगों की राय है कि वजीर आज़म को जलसे नहीं करने चाहिए। आप एग्री करते हैं इससे? नहीं, मैं नहीं इससे एग्री करता। बहकाना सी बात है। उसकी वजह है भाई, अगर वज़ीर आज़म के सारे मुखालफीन गैंगअप हो गए हैं गवर्नमेंट के ख़िलाफ़, तो उनको उन्हीं की विकेट पे छिक्का मारना चाहिए। और ये जो बात कर रहे हैं जी सरकारी जलसे बड़े होते हैं, वो ठीक है, ये ट्रेडिशन है अगर। और दूसरी बात ये है कि जी वज़ीर आज़म को नहीं या अपोजिशन का हक़ है, ये फजूल बात है, क्योंकि सियासत में हरफ आखिर कुछ नहीं होता, हालात डिक्टेट कराते हैं, जिसे हम कहते हैं ज़मीनी हक़ाइक़। तो एक बात और आप चलते चलते मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूँ, ज़मीनी हक़ाइक़ अल्टीमेट रियलिटी है ज़िंदगी की, और ये सिर्फ पैगंबर हैं जो ज़मीनी हक़ाइक़ को तब्दील कर देते हैं। ये ऑर्डिनरी मॉर्टल्स का काम नहीं है। आम बड़े से बड़ा लीडर जो है वो, देखो एक मैं आपको बात सुनाता हूँ। नेपोलियन को एक बार उसके जनरल ने कहा कि ये यूं नहीं, इसको यूं कर लें। उसने कहा वजह, उसने कहा ज़मीनी हक़ाइक़। जनरल ने आर्गुमेंट दिया तो नेपोलियन हंस पड़ा। उसने कहा मैं हूं जो ज़मीनी हक़ाइक़ तख्लीक करता है। लेकिन फिर क्या हुआ? सेंट हेलेना, वाटरलू, शिकस्त, कैदी, जिगर गल गया वहां सेंट हेलेना में उसका। एंड दैट वाज द एंड ऑफ द होल थिंग। ये पैगंबरों का काम है ज़मीनी हक़ाइक़ को तब्दील करना। हक़ाइक़ का ये तकाजा है कि इमरान खान अपनी निकले उससे ठीक ठीक, इज डूइंग वेल, मतलब बहुत अच्छी बात है। ये सारे गैंगअप हुए हैं जिनके बेरोजगार सारे इकट्ठे हैं। तो वो तो बरसरे रोजगार है भाई, वो क्यों ना आए जवाब दे इनको, लोगों को एजुकेट करे, लेकिन इम्प्रूव करना चाहिए। मैं यहाँ एक बात रिकमेंड करूंगा, मैं रिकमेंड भी नहीं कर रहा, मैं आई एम जस्ट लाउड थिंकिंग है मेरी, कि उसमें ज़्यादा हकीकत पसंदी तकारीर में उनकी होनी चाहिए, इमरान खान की। लोगों को बताना चाहिए और पूछना चाहिए कि जहां ये लोग इस मुल्क को पहुंचा गए हैं, कल इनमें से कोई जमानत देता है कि इसको रिवर्स कर देगा रातों रात? इन लोगों ने अशरे लगाए, 40-40 साल लगाए इस मुल्क की इकोनॉमी को बर्बाद करने में। तो इट विल टेक टाइम। जितना पुराना मर्ज होगा, जितना गहरा जख्म होगा, इलाज भी उतना ही लंबा होगा। बहरहाल आप आगे चलो। सही, आगे बढ़ते हैं। हसन साहब, मरियम नवाज कहती हैं कि तहरीके अदम एतमाद का रिस्क लेना चाहिए, इमरान खान को लंदन नहीं भागने देंगे। सुभान अल्लाह भाई, देखो ये एतराफ़ शिकस्त है क़ब्ल अज़ वक्त, ये एतराफ़ी बयान है। खुद मरियम ये कह रही है कि रिस्क लेना चाहिए, इसका मतलब है रिस्क ही। ये फिर एक दफा मांग पत्ता जुआ खेल रहे हैं। मरियम ने बुनियादी तौर पे इस स्टेटमेंट में इतराफ किया है कि भाई ये पक्की बात नहीं है, हम तो हम ही जुआ खेल रहे हैं, वेले बैठे हैं जुए खेल रहे हैं। अच्छा, रह गई बात लंदन वाली, तो इसमें कोई शक है किसी को कि इमरान खान तो लंदन छोड़ के यहां आया हुआ आदमी है, 22 साल जंग लड़ी है। और तुम वो लोग हो जो कभी जद्दे भागते हो, कभी लंदन भागते हो। उसकी तो ये रवायत नहीं है। अच्छा, पहले जद्दे गए, अब लंदन बैठे हैं। देखना ये है कि इनका अगला स्टेशन कौन सा होता है। बिल्कुल, मुझे तो ये तजस्सुस है। हसन साहब, खबरें चल रही हैं कि शहबाज शरीफ और जहांगीर तरीन की खुफिया मुलाकात हुई है। यार ये खुफिया का लफ्ज़ हम बड़े सनसनीखेज लफ्ज़ इस्तेमाल कर देते हैं। जाहिर है अब दो पॉलिटिशियंस हैं, हालात जिस तरह के जा रहे हैं, खुफिया शुफिया नहीं। उन्होंने खामोशी से मुलाकात की है, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, कोई कहीं इकट्ठे बैठ के को मीडिया को इकट्ठा नहीं किया। तो खुफिया क्या है, और अगर है भी तो कोई बात नहीं, ज़िंदगी में खुफिया काम भी करते हैं ना लोग। अच्छा, और
اس میں حیرت اس لیے نہیں ہے کم از کم مجھے کہ شہباز شریف اگر زرداری سے مل سکتے ہیں، اندازہ لگاؤ نا، پیٹ پھاڑ دیں گے، انتڑیاں نکالیں گے، سڑکوں پہ گھسیٹیں گے، اور وہ پھر جفیاں پپیاں شروع ہو گئیں، تو جہانگیر ترین سے تو ان لوگوں کا پرانا تعلق ہے۔ اچھا ویسے ایک بات میں سرسری طور پہ حوالہ دے رہا ہوں کہ جہانگیر ترین کو آج نہیں تو کل کبھی اپنی پولیٹیکل پارٹی بنانے پر بھی غور کرنا چاہیے۔ انتہائی ٹیلنٹڈ، بہت پڑھا لکھا، بہت محنتی، انتہائی کریٹو آدمی، وسائل بھی موجود ہیں، تو اور کیا چاہیے؟ ویسے بی ٹیم بن کے انڈر 19 کے طور پہ کھیلنا، میرا خیال ہے کہ اس طرح کا رسک لینے میں کوئی حرج نہیں، اور پاکستان کے عوام بھی اب میچور ہوتے جا رہے ہیں کافی، تو شاید وہی بات مریم والی رسک لے کے دیکھ لیں، ورنہ اس پوزیشن پہ تو کھیل ہی سکتے ہیں نا۔ جہانگیر ترین کو اس پوزیشن پہ آپریٹ کرنے کے لیے کس نے روکا ہے؟ کر کے دیکھ لیں۔ لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ جہانگیر ترین اپوزیشن کا ساتھ دیں گے؟ یار یہ پالیٹکس ہے، اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جہانگیر ترین نے پی ٹی آئی نہیں چھوڑی، اس سے چھڑوائی گئی ہے، اور آخری حدود تک کراس کی گئی ہیں اس کام کے لیے۔ تو یہ ایوری ڈائٹ، میں ہوتا تو میں پتہ نہیں کس آخری حد تک جاتا۔ صحیح، ساتھ چھوڑنا کیا ہوتا ہے؟ آپ بہیو کرو گے تو میرا آپ کا ساتھ ہے اور تعلق ہے۔ صحیح، میری اولاد بھی اگر مس بہیو کرے گی تو میں رائٹ آف کر دوں گا۔ یہ تو ایک پولیٹیکل پارٹی ہے بھائی۔ اور ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں کہ جو آدمی انسان کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا، وہ اپنے رب کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتا۔ بہت خوب۔ تو پالیٹکس ہے، اس میں کیا ایسی کون سی بات؟ ٹھیک ہے حسن صاحب، پروگرام میں یہاں پر لیں گے چھوٹی سی بریک، دیکھتے رہیے میرے مطابق۔ حسن صاحب، مونس الہی نے وزیراعظم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم ساتھ نبھانے والے لوگ ہیں، پی ٹی آئی والوں کو کہیں گھبرائیں نہیں۔ دیکھو بات سنو، ایک ہر شخص کی، انڈیویجول کی، خاندانوں کی، پولیٹیکل پارٹیز کی ایک تاریخ ہوتی ہے، اچھی ہو یا بری ہو، بدبودار ہو یا خوشبودار ہو۔ اس خاندان کی ایک روایت ہے، میں نہیں کہہ رہا، ان کے حریف بھی، ان کی وفاداری، رکھ رکھاؤ، اور اس کی ہر بندہ تعریف کرتا ہے۔ صحیح بات ہے۔ اور یہ میرا خیال ہے اکلوتا اس طرح کا خاندان ہے کہ اقتدار میں ہوں یا نہ ہوں، ان کا مینرزم، ان کے رویے تبدیل نہیں ہوتے۔ اچھا، اگر آپ اس کو پوری طرح مریم سمجھنا چاہ رہے ہو تو آپ چودھری شجاعت کی کتاب پڑھ لیں۔ شریف فیملی نے ان کو بار بار دھوکہ دیا، پیٹھ پیچھے خنجر گھونپے، جب تک یہ نہیں چھوڑ گئے ان کو، رڑے پہ چھوڑ گئے ان کو، تب تک انہوں نے ان کو نہیں چھوڑا۔ سو یہ بٹ اگین اٹ از پالیٹکس، مجھے نہیں پتا صورتحال کیا ہے، لیکن بنیادی طور پہ اگر آپ خاندان کی پوری تاریخ دیکھو ایک بات بڑی دلچسپ ہے جی۔ ان کے جو مونس کے جو نانا تھے چودھری ظہور الہی، جب بھٹو سے دوستی تھی تو دوستی میں باکمال، جب بھٹو کے ساتھ مخالفت ہوئی، دشمنی ہوئی، جو بھی کہہ لیں آپ، تو پھر وہ آخری انتہا تک گئے۔ یہ اس خاندان کا ایک اپنا، اور میرا خیال ہے اچھا ہے۔ میں ایک شعر سناتا ہوں آپ کو، میں جس کو یاد کرتا ہوں بہت ہی یاد کرتا ہوں، میں جس کو بھول جاتا ہوں بہت ہی بھول جاتا ہوں۔ واہ واہ واہ، ہونا بھی اسی طرح چاہیے۔ حسن صاحب، سیاسی خبروں کے بعد اب ایک بہت ہی اچھی خبر شامل کرتے ہیں جو میرے دل کو لگی۔ کوئٹہ میں ڈرائیور کی بیٹی اسسٹنٹ کمشنر بن گئی ہے۔ ماریہ شمون کہتی ہے نہ اچھا گھر نہ اچھے کپڑے، والدین نے سب کچھ تعلیم پر لگا دیا۔ دیکھو میں نے آج ہی کالم لکھا ہے، بڑا ایموشنل، مجھے یہ بچی اپنے قوم کا پرائڈ مجھے محسوس ہوا۔ یہ شی از اے کرسچن گرل موسٹ پرابلی، اور ڈرائیور کے پاس ظاہر ہے نہ اچھی سکولنگ ہوگی، نہ وہ اچھی خوراک ہوگی، نہ اچھا ماحول ہوگا، نہ ٹیوٹرز ہوں گے، اور نہ گرمیوں میں یہ ویکیشنز کے لیے ادھر ادھر بیرون ملک جاتے ہوں گے، محرومیاں ہوں گی۔ لیکن اس بچی نے کمال کر دیا،
وہ جو کہتے ہیں نا کہ مردہ مچھلیاں ڈاؤن سٹریم جاتی ہیں پانی کے بہاؤ کے ساتھ، زندہ مچھلی اپ سٹریم جاتی ہے پانی کے بہاؤ کے خلاف. اس بچی نے بدترین حالات میں اپنے بہترین ہونے کو ثابت کیا. یہ میسج ہے پورے پاکستان کے بچوں کے لیے کہ کوئی طاقت تمہیں آگے بڑھنے سے نہیں روک سکتی اگر تمہارے اندر اعتماد ہے، محنت کا جذبہ ہے، تم فوکسڈ ہو، تم اپنا آج، اپنا بچپن، اپنی جوانی اپنے کل کے لیے قربان کرنے کو. میں نے اپنے بچوں کو یہ خبر پڑھائی ہے، اپنی بیٹی محمدہ کو اور حاتم کو بٹھا کے میں نے کہا دیکھو یہ ہوتے ہیں قوموں کے مستقبل، اس طرح کے بچے بنتے ہیں جنہوں نے ایکسلنٹ. اور میں تو کیا میں نے مشورہ دینا ہے، لیکن یہ ہمارے چینلز کو یا کم از کم ہمارے چینل کو، جیو کو یا باقی جو چینلز ہیں یا اخبار ہیں، ان کو چاہیے سنڈے میگزینز میں اس بچی کا انٹرویو، اس کے گھر کی تصویریں، اس کے ماں باپ کی تصویریں، اس کے گھر کا سو کالڈ انٹیریئر، اس کا جس اسکول میں پڑھتی رہی اس کا، چینلز پہ چاہیے اس پہ کوئی فیچر ویچر تیار کر کے دکھائیں. اگر اس کو دیکھنے کے بعد 100 بچے کا رویہ تبدیل ہو جائے تو یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی. ہم لوگ ماتم کرنے، رونے پیٹنے کے عادی ہیں. یعنی اس بچی نے، اور پہلے بھی کبھی کبھی اس طرح کی خبر آتی ہے، لیکن وہ بچہ ڈٹرمنڈ ہو، سبحان اللہ، یہ ہمارا پرائیڈ ہے یہ بچی. بے شک. لیکن حسن صاحب کیا وجہ ہے آج کے آپ کے جتنے سوال ہیں، میرا خیال ہے سب سے اس کی وجہ ہے آپ کی اپنی ترجیحات ہیں، آپ کا اپنا ایک مائنڈ سیٹ ہے. میڈیا کا بھی ہمارا، بیوروکریسی کا اپنا ہے، فوج کا اپنا ہے، سیاستدان ماشاءاللہ مائنڈ لیس ہونے کے باوجود ان کا بھی ایک مائنڈ سیٹ ہے. تو یہ افسوسناک بات ہے. چول قسم کی خبریں ہوتی ہیں، گھسی پٹی، وہی گھسے پٹے چہرے، وہی گھسے پٹے جملے، وہی ایک دوسرے کو دشنام، الزام ترازی، اس کو کوریج دیتے ہیں. اس بچی کو انہوں نے، اس کی سکسیس کو انہوں نے سنگل کالم ٹریٹ کیا ہے. میں نے کالم لکھا ہے اس پہ کل. میں نے تو خیر بچی کو بہت شاباش دی ہے اس کو، اور ماشاءاللہ ماریا ڈن ایکسٹریملی ویل. زبردست. یہ رول ماڈل ہے، یہ بچی نہیں ہے. پروگرام یہاں پر لیں گے ایک چھوٹی سی بریک. اسٹے ود اس. حسن صاحب، جاوید لطیف نے مراد سعید کو چھوٹا بھائی اور ان کی بہنوں کو اپنی بہنیں کہہ کر معافی مانگ لی ہے. ہیٹس آف ٹو جاوید لطیف. میں سچی بات ہے اپنے ایک خاص تعصب کی وجہ سے میں نے کبھی جاوید لطیف کو پسند نہیں کیا، لیکن مجھے تو اس آدمی کے لیے میرے دل میں تو بہت احترام پیدا ہو گیا. چک مار جاتا آدمی. اچھا، مجھے ویسے خبر میں نے بھی پڑھی ہے، مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ انہوں نے خود اپنی کسی بات پہ معذرت کی ہے یا اپنے کسی ساتھی کی بے پہ یا ہذیان پہ، ہیجان پہ انہوں نے معذرت کی ہے. لیکن جو بھی کیا ہے جاوید لطیف نے، آپ یوں سمجھ لو کہ میرے نزدیک نیوز آف دا ڈے ہے ہی ماریا کا، ایک ڈرائیور کی بیٹی کا اس ایگزام میں ٹاپ کرنا، اور جاوید لطیف کا. جاوید لطیف مجھے لگا جیسے بارش کا پہلا قطرہ. اس کے بعد باقاعدہ برسات شروع ہو جائیں، لوگوں کو کوئی شرم آئے، کوئی حیا آئے. یعنی تم تو یار بھائی والو، کیا برادری ہے تمہاری، کمیونٹی ہے ایک، اور تم لوگ سو کالڈ ایک رول ماڈل ہوتے ہو نا. اب ایک نوجوان لڑکا وہ سوچتا ہے کہ یار یہ بک رہے ہیں، بھونک رہے ہیں ایک دوسرے کے بارے میں، تو میرا بھی یہی ہے طریقہ کار ہوگا زندگی میں. یہ جو آپ اخلاقی تربیت یہ مدرسوں میں، اسکولوں میں نہیں ہوتی، یہ انوائرمنٹ کرتا ہے، ماحول کرتا ہے. کوئی بندہ مجھے تھوک کے دکھائے کسی 5 اسٹار ہوٹل میں، یا وہاں کوئی اس طرح کی جھک مار کے دکھائے، کھانا کھا کے ہڈی باہر پھینک دیں، موڈا ہوٹل پہ بیہیویئر اسی بندے کا اور طرح کا ہو جائے گا. سو یہ ہمارے جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ جب یہ ایک خاص سطح سے گر کے ایکٹ کرتے ہیں یا بیہیو کرتے ہیں تو اس کا اثر جو ہے ہماری نسلوں پہ ہوتا ہے. ہم لوگوں سے کوتاہی ہو جائے تو ہم بھی مجرم ہیں، لیکن یہ سب سے بڑے مجرم ہیں، چونکہ لوگ ان کے لیے لفظ کیا استعمال ہوتے ہیں، رہنما.
लीडर, कायदीन, इन तीनों में से कोई लफ्ज इनमें से किसी बंदे पे जचता है तो जावेद लतीफ़ साहब को मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं, मैं उनको सलाम पेश करता हूं। एक्सेलेंट रवैया, बावकार आदमी का रवैया है। गलती हो भी गई तो जवाब पेश करने की बजाय बंदा माफी मांग, खूबसूरत बात। उन्होंने कहा कि वो मेरे बेटों की तरह है, मैंने भी पढ़ा उनकी जो बहनें हैं मेरी बेटियों की तरह, बहनों की तरह हैं। यही होना चाहिए। ये पॉलिटिशियंस अगर कोड ऑफ एथिक्स को ये वो इनका आपस में तय हो जाए कि यार इन हुदूद से तजावुज नहीं करना। अखलाकियात की तबाही में सबसे ज्यादा रोल इन्हीं लोगों का है जिनको हम कायद कहते हैं, लीडर कहते हैं, रहनुमा कहते हैं। अच्छे रहनुमाओ भाई, जावेद लतीफ जैसा रवैया। कम अज कम जितना बड़ा लीडर उतनी बड़ी जिम्मेदारी है उसकी। बहुत अच्छा, बहुत जबरदस्त। सही, यही होना चाहिए और अपना रवैया ही ऐसा रखना चाहिए, अपनी गलती की अकाउंटेबिलिटी करनी चाहिए। इसी खूबसूरत नोट पर अपने व्यूअर्स से इजाज़त चाहेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।